علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے احکام کس طرح سے بیان کیے گئے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیتوں کو کس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ہم جانتے ہیں کہ قرآن ہم سے زکوٰۃ کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زکوٰۃ صرف اس امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض ہوئی تھی، فرض کی گئی تھی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے گئے معاہدے اور لیے گئے عہد نامے کے ذکر کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کا عہد بھی شامل کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 55 میں یہ فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک وہ بڑے پسندیدہ انسان تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوٹیشن کو بھی سورہ مریم میں ذکر کیا گیا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی ماں کے گود میں اپنی قوم سے کلام کیا تھا، گفتگو کی تھی، تو اس وقت کہا تھا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی مل گیا۔ اس طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 نمبر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جب تک توبہ نہیں کریں، جب تک نماز قائم کرنے والے نہ بنیں، جب تک زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے نہ بنیں، تب تک تمہارے دینی بھائی نہیں ہو سکتے۔ تو دینی بھائی اور دینی بھائی چارگی کا تعلق اس سے ہے توبہ کے بعد، یعنی کفر سے، شرک سے توبہ کے بعد نماز قائم کر لینے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور نماز اور زکوٰۃ اور دیگر ساری عبادتوں میں رسول کی فرمانبرداری کرو، رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو تم پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا۔ زکوٰۃ گناہوں کے لیے کفارہ اور نفس کی تزکیہ کا سامان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ سورہ توبہ ہی کی یہ بھی آیت ہے، آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کو کہ نبی آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیجیے، جو زکوٰۃ ان کو پاکیزہ کر دے گی اور ان کا تزکیہ، ان کے نفس کا تزکیہ کر دے گی، اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کیجیے زکوٰۃ لینے کے بعد، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے تسکین اور سکون کا باعث بنے گی، اور اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہی سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 دیکھ لیجئے۔ یہ ساری آیتیں ہمیں زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ کے منافع، زکوٰۃ کے فائدے، زکوٰۃ کی ضرورت، زکوٰۃ کی اہمیت،
زکوٰۃ کی فرضیت کو بتاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، سورہ روم آیت نمبر 39 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے دینے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، کمی نہیں ہوتی زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ کا آخرت میں کامیابی کی ضمانت زکوٰۃ کے ذریعے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے 5 تک میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم، الف لام میم یا اس جیسے حروف جو قرآن پاک میں آتے ہیں اس کے معانی کے بارے میں متفقہ اور سلف کا مذہب مسلک یہی ہے کہ اس کے معانی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حروف ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہدایت کا بھی سامان ہے اور رحمت کا بھی سامان ہے۔ الذین، جو نیک بندے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کی راہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کے قائم کرنے والوں اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو رب کی جانب سے ہدایت نامہ مل چکا ہے، ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ یہ لوگ ہدایت کا سرٹیفکیٹ پاتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب بھی ہیں۔ قرآن اور زکوٰۃ کا سلسلہ ایک ویڈیو میں اور آپ سنیں گے۔ حضرات گرامی، قرآن پڑھیے، قرآن سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کو جانیے۔ یوٹیوب پر شاہد اقبال سرابلی کے ذریعے زکوٰۃ سیریز کھولیں گے تو زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فرضیت معلوم ہوگی۔ حضرات گرامی، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، لوگوں تک شیئر بھی کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔